نہیں ہوگی. اس لیے بہت احتیاط کی حاجت ہے. جب آپ وضو کرتے ہیں تو سب سے پہلے جب آپ نے چہرہ دھونا ہے، میں سنت طریقہ بھی عرض کروں گا لیکن فرائض چونکہ وہ ضروری ہوتے ہیں اس لیے قرآن کی آیت میں بھی 4 فرض بیان کیے گئے ہیں، تو وہ فرض کو ذکر کرتا ہوں تاکہ پہلے فرائض کی پہچان ہو جائے، پھر اس کے بعد سنت طریقہ کیا ہے وضو کا وہ بھی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. تو پہلا فرض ہے چہرہ دھونا. جہاں سے عادتاً پیشانی کے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک، یہ پورا فیس جو ہے، چہرہ جو ہے، وجہن جو ہے جس کو کہتے ہیں، اس کا دھونا فرض ہے. اس کا دھونا فرض ہے. بعض کا جلدی کے اندر آپ وضو کرتے ہیں، ادھر تو دھو لیا لیکن یہ جگہ خشک رہ جاتی ہے، توجہ نہیں کریں گے، یہ جگہ خشک رہ جائے گی. تو اس لیے اچھے طریقے سے پانی اس طرح لیں اور اس کو چہرے پہ ڈالیں. بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سنت بھی ہے، تھوڑا سا پانی لے کے نا ہاتھوں میں پہلے اعضائے وضو جو ہے، یہ چہرہ جیسے دھونا ہے تو چہرے کے پورے حصے پر ایک دفعہ ہاتھ جو ہے نا پھیر لیں، گیلا ہاتھ. جب آپ گیلا ہاتھ پھیر لیں گے نا تو پھر وہ تار ہو جائے گا. آپ دوبارہ اس پر پانی ڈالیں گے تو پھر آسانی کے ساتھ اس کے اوپر سے پانی بہہ جائے گا. اب ویسے سردیوں کے اندر جسم خشک ہوتا ہے تو اگر آپ پانی اچھے طریقے سے جب مل کے نہیں کریں گے تو پھر وہ جگہ خشک رہنے کا اندیشہ ہے. اس لیے سنت طریقہ بھی یہ ہے کہ تھوڑا سا پانی لے کر پہلے اعضائے وضو پہ وہ مل لیا جائے اور دوبارہ پھر 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے، اور 1 مرتبہ چہرے کا دھونا کیا ہے؟ فرض ہے. یہ آپ کو چہرے کی حد کا پتہ چل گیا. جہاں سے عادتاً بال اگتے ہیں وہاں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک. یہ گلے کا دھونا ضروری نہیں ہے، سمجھ آئیے. یہ جیسے گلا جو ہے نیچے، اس کا نہیں، ٹھوڑی کے نیچے یہ والی جگہ یہاں تک، ٹھوڑی کے نیچے اوپر کریں گے نا یہ والی جگہ جو ہے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک، اس کو کن پٹی کہتے ہیں، اس جگہ کا بھی دھونا. پھر یہ بال ہیں، بالوں کے نیچے دھونا. پھر اس میں تھوڑی احتیاط کرنی ہے. اگر داڑھی شریف رکھی ہے، اللہ ظاہر نصیب سب کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت مبارکہ ہے. اگر آپ کی گنی داڑھی ہے، گنی داڑھی کس کو کہتے ہیں کہ آپ کے چہرے کی جلد نظر نہیں آتی. مثلا بال اتنے گنے ہیں تو وہ اندر سے کھال نظر نہیں آتی، چمڑی نظر نہیں آتی، تو پھر آپ نے ظاہری طور پر اوپر سے بھی دھو لیا تو کافی ہو جائے گا. لیکن جیسے خدری داڑھی ہوتی ہے، جیسے یہ سامنے مجھے میری نظر آ رہی ہوگی آپ کو، اندر سے چمڑی بھی نظر آ رہی ہے، تو پھر یہ داڑھی بھی ہوگی تو اس کے اندر تک دھونا یہ لازم ہوگا، جڑوں تک پانی پہنچانا. اور اگر گنی داڑھی یا نیچے سے چمڑی نظر نہیں آتی، جلد نظر نہیں آتی، تو پھر آپ اوپر سے دھو لیں گے تو وہ بھی کافی ہو جائے گا، جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہوگا. تو یہ وضو کا کتنا فرض ہوا؟ پہلا. سر کے بالوں سے لے کر شانی ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک، یہ پورا فیس جو ہے اس کو 1 مرتبہ دھونا فرض ہے اور 3 مرتبہ دھونا سنت مبارکہ ہے. ایک فرض مکمل ہوا. دوسرا فرض کیا ہے؟ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو دو کوہنیوں سمیت. اب یہاں پہ میں تھوڑا آپ کو بازو پر کر کے سمجھاتا ہوں. کئی بندوں کا یہ ہوتا ہے، خاص طور پہ سردیوں کے اندر یا گرمیوں کے اندر بھی کپڑے ہم نے کاٹن کے پہنے ہیں یا کوئی بھی پہنے ہیں، یا سردیوں کے اندر جرسی وغیرہ پہنی ہوتی ہے. اکثر میں نے بندوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے پکے نمازی بھی، کہ اس میں کوتاہی کر جاتے ہیں. اب یہاں تک ہے نا، اب انہوں نے جب دھونا ہے تو یہاں تک دھوئیں گے، یہ بازو بھی تھوڑا گیلا ہو جائے گا. حالانکہ حکم یہ ہے کہ یہ کوہنیوں کے اوپر تک، یہ کونیاں شامل ہو جائیں، کونیاں شامل ہو جائیں، سمجھ لو یہاں تک کوہنیوں کے اوپر چاروں طرف. یہ نہیں ہے کہ کونی یہ شامل ہو اوپر سے نہ ہو، چاروں طرف سے گلائی کے اندر کونی کے اوپر تک دونوں ہاتھ 1 مرتبہ دھونا کیا ہے؟ فرض ہے. دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت 1 مرتبہ دھونا کیا ہے؟ فرض ہے. اور اس میں 3 مرتبہ دھونا سنت مبارکہ ہے. اس میں تھوڑی احتیاط. ایک تو یہ جو غلطی کرتے ہیں، بہترین حال یہ ہے کہ اچھے طریقے سے فولڈ کر کے کپڑا اوپر کر لیا جائے اور اچھے طریقے سے یہاں تک جو ہے اس کو دھویا جائے. اس میں چند احتیاطیں. بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ خواتین خاص طور پہ ہوتی ہیں، ناخن پالش لگاتی ہیں، نیل پالش جس کو کہتی ہیں. تو یاد رکھیں، اگر ناخن پالش لگی ہو، نیل پالش لگی ہو، آپ نے وضو کیا،
آپ کا وضو نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ ناخن کے اوپر ایک تہ چڑھ جاتی ہے نا، اور اس کے نیچے پانی نہیں جاتا. جب اس کے نیچے پانی نہیں جائے گا تو آپ کے دھونے والا حکم پورا نہ ہوا. اسی طریقے سے کوئی ایسی چیز جیسے افشاں ہوتی ہے، دیکھا کئی کپڑے ہوتے ہیں وہ چمکیلے سے، اوپر سے افشاں لگ جاتی ہے، یا کوئی ایسی گوند، چربی یا اس مثل کوئی بھی چیز آپ کے ہاتھ پر لگی ہوئی ہو اور اس کے نیچے پانی نہ گیا تو آپ کا وہ فرض ادا نہیں ہوگا. آپ نے خود بھی اس پہ احتیاط کرنی ہے، اور بالخصوص اپنی خواتین کو، گھر کے اندر بہنیں ہیں، بیوی ہے، والدہ ہے، بچیاں ہیں، ان کو بھی سمجھائیں کہ وضو کے دوران اگر ناخن پالش لگی ہوگی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. مجھے بتائیں، اکثر ہمارے گھروں کے اندر آج چونکہ بیوٹیشن کا سسٹم ہے، ماحول کلچر ایسا بن چکا ہے کہ ہر بچہ بھی یہ ایسی بیماری میں ہم پڑ گئے ہیں کہ مقصد سے جان چھڑانا بڑا مشکل ہے. تو پھر اس میں یہی ہے کہ احتیاط کی جائے کہ جب آپ نے وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے تو اس کے اندر ناخن پالش نہیں ہونی چاہیے. اب ظاہر ہے اس کی احتیاط کروانا آپ پر حق ہے، آپ کی بیوی ہے تو اس کو سمجھانا آپ کا حق ہے. اب ناخن پالش لگی، کئی نوجوان بھی خوشی وہ جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے لگا لیتے ہیں نا، ایک انگلی کو لگا لیں گے یا کوئی ایسی چیز لگا لیتے ہیں. تو مرد کے لیے تو ویسے ہی زینت اس طرح کا کرنا منع ہے، اور عورت کے لیے بھی ایسا کام کرنا وقتی طور پر جائز ہوگا، لیکن وضو کی حالت میں ایسا کیا تو پھر آپ کا وضو مکمل نہیں ہوگا. یہ آپ نے گھر میں خواتین کو بھی بتانا ہے. اور اگر آپ کا وضو مکمل نہیں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، فات الشرط فات المشروط، شرط فوت ہو جائے مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے. وضو طہارت نماز کی شرط ہے، طہارت نماز کی شرط ہے، اور اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. تو اس لیے احتیاط فرمائیں خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی. تیسرا فرض کیا ہے؟ سر کا مسح کرنا. پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے. اور سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا احناف کے نزدیک، چونکہ ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مقلد ہیں، ان کی تقلید کرنے والے ہیں، جو انہوں نے قرآن حدیث سے مسائل کا استنباط کیا ہے، ہم اس کی پیروی کرتے ہیں. اور ہر بندے کے لیے 4 اماموں میں سے کسی کی پیروی کرنا ضروری ہے. الحمدللہ ہم حنفی ہیں، الحمدللہ ہم حنفی ہیں، اور سب سے زیادہ دنیا کے اندر احناف کی تعداد ہے. امام اعظم کے جو تقلید کرنے والے ہیں ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے پاکستان میں. اکثر بلکہ چند ایک شاید کراچی میں سنا تھا ایک مسجد ہے شافیوں کی، ورنہ میرے نالج میں یہی ہے کہ پورے پاکستان میں احناف جو ہیں، حنفی جو ہیں وہ زیادہ ہیں. کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو تقلید ہی نہیں کرتے، غیر مقلد کہتے ہیں، پھر ان کا بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہاں احناف کے نزدیک سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. مسح کس کو کہتے ہیں؟ مسح یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ گیلا کر کے خشک جگہ پہ ایسے پھیر دینا، اس کو مسح کہتے ہیں. اگر آپ نے پورے سر کا مسح نہیں کیا، ہاتھ ایک ہی گیلا کیا، پیشانی کی مقدار، ناسیہ کی مقدار اتنا ہاتھ آپ نے تر کیا، اور پھر اس ہاتھ کو آپ نے ایسے خشک ایسے پھیر لیا، تو یہ آپ کا مسح ہو جائے گا. لیکن پورے سر کا مسح کرنا، دونوں ہاتھ گیلے کر کے، وہ انشاءاللہ سنت طریقے میں آ جائے گا. تو ایسے انگلیاں رکھ کے یہ طریقہ کار ہوتا ہے. یہ پیشانی کے جہاں سے بال ہے، یہ اوپر شہادت کی انگلی اٹھی ہو، انگوٹھا بھی اٹھا ہو، ایسے پیچھے کو آپ نے یہ پیٹ لگاتے جانا ہے، انگلیوں کا پیٹ، اور آگے کو یہ ایسے کرتے ہوئے آنا ہے. پھر یہ انگلیاں باندھیں گی اس کو کانوں کے اندر، اور یہ ایسے اوپر پھیر دیں گے. یہ سنت طریقہ ہے. فرض کیا ہے جو آپ کو بتایا کہ ہاتھ گیلا کر کے ایسے پھیر دیں گے تو آپ کا مسح فرض ادا ہو جائے گا. سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے. چونکہ ہم فرائض کا سن رہے ہیں تو پہلا فرض کیا ہے بھائی؟ چہرہ. بولیں سارے، پہلا فرض کیا ہے؟ چہرہ. دوسرا فرض کیا ہے؟ دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا. تیسرا فرض کیا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا. چوتھائی کا مطلب سر کا چوتھے حصے کا مسح کرنا، یہ فرض ہے. چوتھا فرض کیا ہے؟ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت، گٹے جس کو کہتے ہیں آسانی کے ساتھ. یہ گٹے کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو گٹے ہیں، اکثر جو آپ پاؤں دونوں کے اندر بڑی کوتاہی کرتے ہیں.
سامنے والا میں نے دیکھا اتنے تیز گام ہوتے ہیں, اتنی سپیڈ سے وضو کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جماعت نہ نکل جائے, وضو چاہے ناقص ہی ہو جائے, نماز میں ملنا ہے جا کے, اور پھر وہ گیلے ہاتھ دیکھا ہے قطرے مسجد کے اندر ٹپک رہے ہوتے ہیں, اور اس حالت میں آ کے بازو کھلے ہوئے ہیں, گریبان کھلا ہوا ہے ایسے جیسے ببر شیر آ گیا کوئی. اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے تحمل کے ساتھ, بردباری کے ساتھ, بڑے اطمینان کے ساتھ, کوئی مسئلہ نہیں, اگر رکعت نکل جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن مسجد کی بے ادبی نہیں کرنی. تو جب آپ نے پاؤں دھونے ہیں تو اس میں بڑی احتیاط کرنی ہے, اور اس میں یہ سمجھ لو پاؤں کے انگوٹھے سے لے کے ٹخنوں کے اوپر تک یہ جو جگہ ہے اتنی, یہ ساری اس کا دھونا کیا ہے, فرض ہے, دونوں پاؤں کا. اب اس میں کیا ہوتا ہے, انگلیوں کے درمیان کے اندر جو جگہ ہے, انگلی چونکہ ملی ہوتی ہیں, ہاتھ کی انگلی تو کھلی ہوتی ہیں, پاؤں کی تقریباً آپس میں ملی ہوتی ہیں, اچھے طریقے سے یہ الٹے ہاتھ کی چنگلیاں جو ہے جیسے چیسی کہتے ہیں, اس کے ساتھ انگلیوں کو ادھر پھیر کے اوپر سے نل ہلکا سا کھول دیں, پانی اوپر گرتا جائے گا, آپ ہاتھ پھیرتے جائیں, پہلے ایک پاؤں کو دھوئیں اچھے طریقے سے ٹخنوں کے اوپر, اور یہ کھچیں جو ہوتی ہیں, جو پیچھے جو ہوتی ہیں نا, یہ اس کو کھچے کہتے ہیں, پونچھیں کہتے ہیں, یہ والی بعض کا خشک رہ جاتی ہیں. اور یاد رکھیں کہ اگر حدیث پاک میں ہے, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے وضو کیا, ناقص وضو کیا, اور اس کی یہ خشک رہ گئی, تو فرمایا یہ جہنم کے اندر ہے. یعنی ہم اس پہ توجہ ہی نہیں کرتے, بس نماز پڑھنی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب وضو مکمل نہیں ہوگا, ہمیں نماز میں خشوع و خضوع نہیں ملے گا, لذت نہیں ملے گی, ہمیں نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے نہیں روکے گی. اس کی بیسک وجہ کیا ہوتی ہے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں مسائل ہی نہیں پتہ. فضائل میں باتیں بڑی ہوتی ہیں, لیکن مسائل میں آپ بندوں کو پوچھ لیں کتنے فرض ہیں, وضو کے باہر نکل کے آپ پوچھیں گے, وہ کہیں گے مسواک کرنا بھی فرض ہے, کئی کہتے ہیں وہ کلی کرنا فرض ہے. اللہ کے بندوں جو فرائض ہیں ان کو سمجھتے ہی نہیں ہیں, اور جو سنت ہے ان کو فرائض بنایا ہے. تو واجب کو فرائض, فرائض کو واجب, واجب کو سنت, یعنی اس طریقے سے یہ کب آئے گا جب ہم سیکھیں گے. تو آج ہم نے کیا سیکھا, وضو کے 4 فرض. وضو کے کتنے فرض ہیں, 4. پہلا فرض کیا ہے, چہرہ دھونا, سب بولیں, چہرہ دھونا. دوسرا فرض کیا ہے, کونیوں دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا. سیدھی ترتیب رکھیں گے نا تو آسانی رہے گی. کوئی کہے گا کونیاں سمیت, تو اس طرح دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت, یہ ترتیب یاد رکھنی ہے, آسانی ہوتی ہے سنانے میں بھی سمجھانے میں بھی. تیسرا فرض کیا ہے, چوتھائی سر کا مسح کرنا. چوتھا فرض کیا ہے, ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. یہ وضو کے کتنے فرض ہیں, 4. یہ اس کے فرائض ہیں, اور فرائض کو پورا کرنا یہ لازم ہوتا ہے. آپ تصور کریں کہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے, تھوڑی فضیلت بھی بیان کروں تاکہ آپ کو وضو کا پتہ چلے کہ کتنی فضیلت ہے. سبحان اللہ. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, مفہوم عرض کر رہا ہوں کیونکہ وقت شارٹ ہے, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے, چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ جڑ جاتے ہیں, سبحان اللہ. ہاتھ دھوتا ہے ہاتھوں کے گناہ جڑ جاتے ہیں, سر کا مسح کرتا ہے سر کے گناہ جڑ جاتے ہیں, پاؤں کو دھوتا ہے پاؤں کے گناہ جڑ جاتے ہیں, بلکہ یہاں تک فرمایا یہ ناخنوں کے ذریعے سے گناہ جڑ جاتے ہیں. سبحان اللہ. آپ تصور تو کریں, آپ اپنے وضو کیا ہے, اسلام کے اندر کتنی نفاست ہے, کتنی پاکیزگی ہے, کتنی طہارت ہے. اگر کو 5 مرتبہ صحیح طریقے سے وضو کر لے, میں سمجھتا ہوں اللہ اس کو کتنا ستھرا کر دیتا ہے. ابھی بندہ نماز پڑھ کے گیا ہے, غلطی ملتی چھوٹی موٹی ہو جاتی ہے, کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے, ابھی عصر کا وضو کرنے آیا ہے تو وہ گناہ جڑ جائیں گے. سبحان اللہ. اب پھر کوئی غلطی کر لیا, مغرب کا وضو کرنے آیا ہے, پھر وضو کریں گے تو پھر گناہ جڑ گئے. عشاء کا وضو کرنے آیا ہے اور اس کے بعد بندہ سو ہی جاتا ہے, رات کو کوئی غلطی ہو گئی ہے تو صبح اٹھا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا, رب تمہارے گناہوں کو دھو دیتا ہے. سبحان اللہ. اور بزرگ فرماتے ہیں, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, اولیاء کرام نے لکھا ہے, فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے نا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے, مالک میں نے ظاہری اعضاء تو دھو دیے ہیں, ہاتھ تو صاف کر لیا ہے, چہرہ تو پاک کر لیا ہے, پاؤں تو پاک کر لیے ہیں, مالک میرے باطن کو بھی پاک فرما دے. سبحان اللہ. یہ تصور کرے, اور اس کے ساتھ جب بندہ نیت کر کے ایسا وضو کرے گا نا تو پھر انسان کو ایک اپنی روحانیت نصیب ہوگی. اور یقیناً یہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کے کرنے سے
انسان کے گناہ جڑتے ہیں۔ اس کی ایک دلیل کے طور پر ہمارے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ سراج الامہ کشف الغمہ فقیہ اعظم محدث کبیر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب نے اتنا کمال عطا کیا تھا کہ آپ کو کشف تھا۔ کشف کیا ہے کہ بندے کو دیکھ کر اس کے وضو کے پانی کو دیکھ کے آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ گناہ کیا کرتا ہے۔ آپ ایک نوجوان کو دیکھا وضو کر رہا ہے تو آپ نے اس سے فرمایا بھی والدین کی نافرمانی سے باز آ جا۔ ایک نوجوان کو دیکھا تو اس کو فرمایا بھی بدکاری سے باز آ جاؤ۔ ایک کو دیکھا کہا شراب پینے سے باز آ جاؤ، کیونکہ وضو کا پانی جب وہ استعمال کرتا تھا نا وہ وضو کا پانی گناہوں کو دھو دیتا ہے، تو اس میں گناہ امام اعظم کو نظر آتے تھے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مالک یہ تیرے راز ہیں، تو بندوں کے گناہوں کو تیری ذات ہے جو سب کچھ دیکھتی ہے، یہ میرے بس کی بات نہیں، یا اللہ یہ کشف والا جو مجھے نعمت عطا کی ہے نا یہ میری لے لے۔ تو پھر اس کے بعد وہ اللہ نے پردہ کر دیا، وہ کشف والا جو سسٹم تھا، یعنی ہمارے اولیاء کا یہ تھا کہ پانی دیکھ کر اللہ ان کو یہ علم عطا کیا تھا، یہ ولایت عطا کی تھی، یہ ان کو کشف کیا کہتے ہیں شرع صدر عطا فرمایا تھا کہ اپنی نگاہوں سے گرتے ہوئے گناہوں کو بھی دیکھ لیتے تھے۔ تو بہرحال جب آدمی وضو کرے ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، میرے شیخ طریقت میرے اہل سنت بڑی ترغیب دلاتے ہیں جب وضو کرنے جائیں تو وضو تو کرنا ہی ہے، لیکن فرمایا یہ بھی نیت کریں میں وضو کر رہا ہوں تاکہ اللہ کے فرض کو ادا کرنے لگا ہوں، میں وضو کر رہا ہوں میرے گناہ جڑ جائیں، میں وضو کر رہا ہوں تاکہ میں ستھرا ہو جاؤں۔ وضو تو آپ نے کرنا ہے، اس کا ثواب ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنی نیتیں کرتے جائیں گے اللہ اتنا ثواب اور بڑھاتا جائے گا۔ اس لیے کم از کم ایک نیت تو شامل کر لینی چاہیے کہ جب وضو کرنے بیٹھیں تو یہ نیت کریں کہ میں بھائی پاکی حاصل کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، طہارت کے لیے وضو کر رہا ہوں تاکہ میری نماز پڑھنا جائز ہو جائے۔ تو یہ وضو کے کتنے ہو گئے؟ چار فرض۔ غسل کے فرض بھی عرض کر دیتا ہوں کیونکہ کل ہمارا ٹائم شارٹ ہے، مسائل بہت زیادہ ہیں، اب اس میں ڈیپلی میں جاؤں تو بہت تفصیل طلب یہ معاملہ ہے۔ میں سنت طریقہ انشاءاللہ عرض کر دوں گا شارٹ اینڈ پہ یا کسی اور دن میں، لیکن یہاں صرف فرائض کو بیان کیا تاکہ آپ فرائض جو ہیں ان کو تو ذہن میں رکھیں۔ دوسرا ہے حدث اکبر۔ میں نے ابتداً حدث کی یا نپاکی کی دو صورتیں بیان کی، ایک حدث اصغر ہے، ایک حدث اکبر ہے۔ حدث اصغر یہ ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا، پیشاب کیا، بیت الخلاء گئے ہیں، یا ویسے ہوا خارج ہوئی ہے، ان چیزوں کی، یا جسم سے خون بہہ گیا ہے، یا قے آ گئی ہے عمر، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے، تو وضو کرنا یہ آپ کے لیے لازم ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، کعبہ کا طواف کرنے کے لیے پاکی ہونا ضروری ہے۔ تو یہ تھے وضو کے فرائض۔ غسل کے فرائض یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ وضو اگر نہ ہوگا آپ مسجد میں آ سکتے ہیں، لیکن غسل نہ ہوا تو آپ مسجد میں نہیں آ سکتے، قرآن کو چھو نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے۔ اور بے غسلہ آدمی جب گھر کے اندر ہے تو گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو کئی ایسے بندے دیکھے، ہمارا دعوت اسلامی کے ساتھ تعلق ہے، ہم قافلے پہ گئے قصور میں، اس وقت پڑھتے تھے لاہور میں، تو وہاں نا اس طرح حلقے لگتے ہیں وہ سیکھنے سکھانے کے، وہ نوجوان بھی کچھ بیٹھے تھے، تو ایسے بات بیان اس کے ایسے باتیں ہوئی، تو کہنے لگے بھئی کیا فرض ہیں غسل کے؟ کہنے لگا جی صابن، تولیہ اور وہ پانی۔ اللہ، یعنی مقصد جو چیزیں فرض نہیں ہے، کہتا ہے صابن بھی فرض ہے، تولیہ بھی ضروری ہے، اور پانی بہانا بھی یہ بھی ضروری ہے۔ اب اللہ کے بندو آپ سارے جسم پر نہر پہ گوتے بھی لگاتے رہے، لیکن اگر آپ نے فرض ادا نہ کیا تو آپ کا غسل نہیں اترے گا۔ تو بنیادی طور پر غسل کے کتنے فرض ہیں؟ تین۔ غسل کے کتنے فرض ہیں؟ تین۔ پہلا فرض، اب یہاں کچھ وضو میں سنتیں تھیں، اب وہ غسل کے اندر وہ فرض ہو جائیں گی، غسل کے اندر وہ فرض ہو جائیں گی۔ اس سے فرض مختلف ہیں۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا۔ غسل کے اندر پہلا فرض کیا ہے؟ کلی کرنا۔ سارے بولو کیا کرنا؟ کلی کرنا۔ دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا، ناک میں پانی چڑھانا۔ تیسرا فرض ہے پورے ظاہری بدن پر کم از کم ایک مرتبہ پانی بہانا۔ یہ تین فرض ہے۔ پہلا فرض کیا ہے؟ کلی کرنا۔ کلی کرنا جو بھی آسان آپ سمجھتے ہیں، کلی کرنا۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں مدمدہ۔ عربی میں کیا لفظ ہے؟ المدمدہ۔ مدمدہ کا مطلب میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں۔ دوسرا ناک میں پانی چڑھانا کو کہتے ہیں الاستنشاق۔ استنشاق کیا لفظ ہے؟ استنشاق۔ کبھی بولنا
یا سنیں تو اس پہ تھوڑی رغبت آپ کو ہو جائے نا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ عربی میں ہم جب پڑھاتے ہیں پڑھتے ہیں تو اس میں یہی لفظ یوز ہوتے ہیں, پھر اس کا ترجمہ ہوتا ہے. تو الاستنشاق. اور تیسرا فرض کیا ہے؟ پورے اعضائے بدن پر ایک مرتبہ پانی بہانا. اب غسل میں بہت احتیاطیں ہیں. کلی کرنے کے اندر کیا احتیاطیں ہیں؟ کلی یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا پانی پچ کیا باہر نکال دیا, نہیں. کلی مد مدہ کا مطلب ہوتا ہے منہ میں پانی ڈال کے پوری طریقے سے پورے منہ کی ہر کھڑکی ہر پرزے تک پانی پہنچانا, حلق تک. کہاں تک؟ حلق تک. اچھی کلی لے کے منہ کے اندر ڈال کے اچھے طریقے سے حلق تک غرارے, روزے کی حالت میں نہیں کرنا, ویسے عام روٹین میں کرنا ہے. اور آپ کے حلق تک پورے منہ کے ہر پرزے ہر حصے, دانتوں کے اندر, زبان کے کروٹوں میں آگے پیچھے پانی منہ میں اچھا پانی لے کے کریں گے نا تو یہ خود بخود ہو جائے گا. ایک مرتبہ کلی کرنا یہ فرض ہے, اور 3 مرتبہ کلی کرنا غسل کے اندر سنت ہے. بولے کیا ہے؟ سنت ہے. تھوڑا اونچی بولے, جو سو رہے ہیں نیند آ رہی ہے وہ بھی جاگ جائے. سنت ہے. کلی کرنا کیا ہے؟ سنت. 3 مرتبہ کلی کرنا سنت ہے, اور 1 مرتبہ کلی کرنا فرض ہے. بعض کا تو ہوتے ہیں کئی پان کھانے کے عادی ہوتے ہیں, تو شالیہ اگر آپ کے دانتوں میں پھنسا ہوا ہے, یا کوئی ایسی چیز ہے, چوئنگم ہے, پتہ ہے نا بچوں کو زیادہ پتہ ہوگا, اور بعض کا تو چمڑ جاتی ہے, یا کوئی ایسی چیز کہ آپ کے دانتوں کے ساتھ چپک گئی اور اس کے نیچے پانی نہیں گیا, تو آپ کا غسل کلی نہیں ہوگی. اچھے طریقے سے کوئی چھالیہ کھاتا ہے, کوئی پان کھاتا ہے, کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے, تو اس کو اچھے طریقے سے اس کو چھڑا کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے. ہاں ایک کالی سی تہ بن جاتی ہے ویسے ہی سگریٹ اسموکنگ کرنے کی وجہ سے یا زیادہ پان کھانے کی وجہ سے, کہ وہ ایسے رگڑنے سے بھی نہیں چھوٹتی, کالے ہو جاتے ہیں دانت, وہ معافی ہو جائے گی. لیکن ویسے اگر کسی کو عام روٹین میں لگ گیا ہے, یعنی کہ وہ اتر جاتا ہے, تو پھر اس کا چھڑا کے کلی کرنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے. کیا ہے؟ فرض ہے. 1 دفعہ کلی کرنا فرض ہے. دوسرا ہے ناک میں پانی چڑھانا, اس کو کہتے ہیں استنشاق. کیا کہتے ہیں؟ استنشاق. استنشاق کا معنی ہوتا ہے ناک میں پانی ڈال کے اچھے طریقے سے اوپر کھینچنا, کیونکہ بال بھی ہوتے ہیں, رینٹ بھی جمی ہوتی ہے. یہ چنگلیاں سے اچھے طریقے سے ناک کو پہلے صاف کریں, رینٹ وغیرہ ہو تو نکال دیں. سمجھتے ہیں نا جی. وہ پنجابی میں لفظ بولتے ہیں وہ اچھا نہیں لگتا, رینٹ ہوتا ہے وہ اس کو صاف کریں. سمجھ آ رہی ہے؟ جی. تو یہ ناک کے دونوں نتنوں کے اندر, دونوں سوراخوں کے اندر جو بال ہے, یہ آپ کریں گے نا, اوپر کھینچیں گے تو آپ کو تھوڑا محسوس ہوگا نا, تو ہلکی سی وہ پین ہوگی, تو محسوس ہوگا نا. یہاں تک آپ نے پانی, ایسے ہی نہیں کہ 1 دفعہ ایسے کیا چلو بھائی, ایسے نہیں. 3 دفعہ ناک میں پانی چڑھانا سنت ہے, اور 1 دفعہ ناک, یہ سامنے نتنے جو ہیں یہ ہڈی تک, نرم حصے تک پانی پہنچانا یہ فرض ہے. 1 دفعہ فرض ہے, 3 دفعہ سنت ہے. کتنے فرض ہو گئے؟ 2. غسل کے کتنے فرض ہوئے؟ 2. پہلا فرض کیا ہے؟ کلی کرنا. حاضر دماغی آپ کا پتہ چلے گا نا, کتنے فرض ہیں؟ 3. کتنے بیان ہوئے ہیں؟ 2. پہلا فرض کیا ہے؟ کلی کرنا. کلی کرنا. پہلا فرض کیا ہے؟ کلی کرنا. اول تاخیر سارے بولے. پہلا فرض کیا ہے؟ کلی کرنا. 1 مرتبہ پورے منہ کے اندر یا کلی کرنا, اس کے اندر سب کچھ آ جائے گا, تفسیر میں عرض کر دی ہے. جی. دوسرا فرض کیا ہے غسل کے اندر؟ ناک میں پانی چڑھانا. ناک میں پانی چڑھانا. تیسرا فرض کیا ہے؟ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورے جسم کے ہر حصے پر کم از کم 2 قطرے پانی بہانا, یہ فرض ہے. یہ کیا ہے؟ فرض ہے. اس میں کم و بیش مجھے بھولنا جاؤں تو 92 احتیاطیں شاید لکھی ہیں اس میں غسل کرنے کے اندر, یا 62 ہیں, یعنی بہت 50 سے زیادہ ہے احتیاطیں غسل کرنے کے اندر. ہم نے کیا غسل کرنا ہے؟ غسل خانے گئے ہیں, شاور کھولا ہے, کپڑے اتارے, شر کیا, پانی بہایا, ادھر تولیہ مارا, چلو غسل ہو گیا. اور کئی بندے ایسے ہی, کئی عمر گزر گئی ایسے ہی کرتے ہوئے. تو یاد رکھیے گا غسل نہیں اترا, آپ مسجد میں نہیں آ سکتے, قرآن نہیں پڑھ سکتے, آپ کعبۃ اللہ میں نہیں جا سکتے, زبانی قرآن نہیں پڑھ سکتے, جہاں بھی جائیں گے نحوست ہوگی, گھر میں برکتی ہوگی. اور آپ, ہمارا یہ حال ہے بندوں کا جو آگے پیچھے سن بھی لیتے ہیں, تو ہماری اسلامی بہنیں خواتین کا کیا حال ہوگا؟ کتنی بے برکتی ہوگی. اسی حالت میں
नाखून पॉलिश लगी हुई है और गुस्ल की कोई एहतियातें नहीं हैं। औरतों की तो और ज़्यादा एहतियातें होती हैं, उनके बाल भी बड़े होते हैं, जिस्म भी हमारे जैसा नहीं होता, उनकी एहतियातें इससे भी ज़्यादा हैं। तो ये बहुत मुहतात काम है। और मैं आजकल घरों के अंदर जो ज़्यादा नहुसत ना, मैं एक आमिल के पास गया, घर के कुछ मसाइल थे या किसी का मसला को पूछने गया, तो उन्होंने कहा यार घर के अंदर गंदगी बड़ी नज़र आ रही है। अब गंदगी की बज़ाहरन तो हम सफाई करते हैं, अभी सब कुछ करते हैं, अब गंदगी किस चीज़ की है? गंदगी यही है कि जब गुस्ल ही नहीं उतरेगा तो गंदगी तो होगी, और जहाँ गंदगी होती है शैतान जिन्नात जो है ना वहाँ ज़्यादा पड़ाव करते हैं। गुस्ल करने का हमें पता कोई नहीं, घर के अंदर नापाक फिर रहे हैं, सारा लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया है और बच्ची को आला से आला तालीम दिलाई है, लेकिन अपनी बेटी को नहीं सिखाया तो दीन नहीं सिखाया, उसको गुस्ल के फ़राइज़ नहीं बताए, उसको वुज़ू के फ़राइज़ नहीं बताए। सर्वे करने जाएं अपने घर की ख़वातीन से पूछ लें, आप उनसे जाके पूछिएगा ज़रा, थोड़ा सा सर्वे करने के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। हालात बहुत नाजुक है, और याद रखें कि जब ऐसी कैफियत होगी हमारे घर में कैसे बरकत होगी, हमारे घर में कुरान पढ़ने का कैसा उसका रहमत उतरेगी। तो इसलिए इन मसाइल को आसान नहीं लेना, बड़ा ज़रूरी है। अगर आप शोहर हैं तो आपको अपनी बीवी को मसाइल सिखाना भी, हालांकि बाप का पहले काम था, अगर नहीं तो आपकी बीवी है तो उसको मसाइल, और अगर नापाकी की हालत में आटा गूंदेगी, रोटियां पकाएगी, ये सारे काम करेगी, तो मुझे बताओ उसके अंदर बरकत होगी या नहुसत होगी? तो पूरे जिस्म पर एक मर्तबा पानी बहाना क्या है? फर्ज है। एहतियातन में शार्ट चीज़ें अर्ज करता हूँ। अब सारे सर के बाल और ये कान, ये एक अल्लाह ने कैसी एक सिस्टम बनाया है कि पर्दे हैं इसके ना, ये पूरा एक इसका चैन है, ऊपर से जाएंगे इधर, फिर इधर से घूम के फिर आगे, फिर सुराख है, अंदर नहीं पानी डालना कि आपका वो पर्दे में पानी चला जाए। ये ज़ाहिरी जो हिस्सा नजर आ रहा है ये सारा, ये वाला ऊपर वाला भी आपने देखा होगा, कई बंदे आप गुस्ल करके निकलते हैं यहाँ से खुश्क होता है, साबुन भी लगा, कई अम्मा दिया पुत्र पन कमिया ये अब साबन तो लाल है ते बड़े तो उंजी जो सर्दी होए तो फिर और ही मसला खराब होता है। तो बहरहाल ये कान अच्छे तरीके से पानी ऐसे थोड़ा सा लेके ऐसे डालें और उसको अच्छे तरीके से पहले मलें, फिर पानी बहाएं, दोनों कानों में एहतियात करनी है। फिर ये गर्दन जो होती है हमारी, तो माशाल्लाह सारों की गर्दन तकरीबन इतनी मोटी नहीं है, कईयों के बल पड़ जाते हैं ना, अब वो जब तक ऐसे करके पानी नहीं बहाएंगे तो कैसे वो खुश्क रह जाएगी, वो सलवटें पड़ी होती हैं। तो गले के नीचे ये वाली जगह जो है, कानों के पीछे सारे सर के बाल, एक बाल भी खुश्क नहीं रहना चाहिए। दाढ़ी शरीफ है तो दाढ़ी के अंदर तक, वुजू के अंदर अर्ज किया था कि अगर घनी दाढ़ी है तो ऊपर से धो लेंगे काफी हो जाएगा, लेकिन गुस्ल के अंदर दाढ़ी के अंदर तक, चमड़े तक, हर बाल के जड़ तक पानी पहुंचाना, सर के हर बाल की जड़ तक पानी पहुंचाना फर्ज है। उसके बाद जब आप ये गला अच्छे तरीके से आगे पीछे से, ये बगल है, ये एहतियातें आपने देख ली, फिर ये बगल है, तो बगल आप ऊपर पानी डालेंगे ना तो ये नीचे होती है, इसके नीचे पानी नहीं आएगा। उसका अच्छे तरीके से ऐसे हाथ उठा के पानी ऐसे डालेंगे, शावर है या मग से नहा रहे हैं या आप जैसे भी जिस चीज़ से भी हैं, तो अच्छे तरीके से ये पानी, ऐसे नहीं कि हाथ गीला करके इधर फेर देंगे तो हो जाएगा, नहीं, पानी बह जाए इस पर। तो दोनों बगलों के नीचे भी एहतियात के साथ पानी बहाना है। उसके बाद पीछे कमर के ऊपर ये भी अच्छे तरीके से पानी बहाएं जहाँ तक हाथ पहुँचता है, फिर पानी पता चल जाता पानी बह गया। फिर उसके बाद आप पेट आ जाएं। कई बंदे जब बैठ के गुस्ल करते हैं ना तो ये देखें ये सलवटें पड़ जाती हैं ना, बल्टें बन जाती हैं, तो जहाँ से अच्छे तरीके से ऐसे उठ के पानी बहाएं। फिर उसके बाद आ जाती है नाफ, क्या है? नाफ, जिसको तुन्नी कहते हैं जी, है सुर्रतुन कहते हैं अरबी में। तो ये इसके अंदर एक ऐसे होता है, बना होता है ना, सुराख सा है, तो कईयों के काफ़ी बड़े पेड़ बड़ा हो जाए तो और भी मसले होते हैं, कईयों के गहरी होती है, कहीं छोटी होती है, तो उसको अच्छे तरीके से ऐसे पानी लेके उसको डालें और अच्छे तरीके से इसको धोएं, अंदर तक पानी पहुँचाएं। बैठ के आप गुस्ल कर रहे हैं, ये इंसान के जो सुरीन होती है, सुरीन ये पीछे वाले जो हेप्स कहते हैं इसको जी, इसके दोनों यानी जहाँ मिलते हैं वो जगह इंसान के आगे पीछे वाले मकाम बाकी जो छुपाने वाली हैं उनको अच्छे तरीके से, अब ये जगह भी जो पीछे होती है इसको अच्छे तरीके से पानी बहाना। फिर ये बंदा जब बैठ के कर रहा होता है ये जगह आपस में मिल जाती है, यहाँ भी धोएं। फिर ये घुटने ऐसे बैठेंगे तो ये भी आपस में मिल जाएंगे, ये दोनों
ران اور پنڈلی کے درمیان جو جگہ ہے ایسے گھٹنے کی پچھلی طرف اس کو بھی اچھے طریقے سے پانی بہانا ہے. پھر پاؤں تک یعنی پورے جسم پر ایک مرتبہ پانی بہانا کیا ہے؟ یہ تھی چند احتیاطیں. آج ہم نے کیا سیکھے؟ وضو کے فرائض اور غسل کے فرائض. اب میں آپ خود آپ آپس میں سوال کریں، اپنے سے سوال کریں کہ کیا یہ چیزیں جو ابھی ہم نے سیکھی ہیں ساری ہمیں پہلے پتہ تھی؟ بہتر طریقے سے پتہ چلا. یعنی کچھ پتہ تھا لیکن یہ علم دین کی برکت ہے. سبحان اللہ. اس کی فضیلت بھی ذہن کے اندر ہو، غسل کرنے کی برکت، فضیلت بھی ذہن کے اندر ہو. حدیث کی وہ ترمذی شریف کی دیگر حدیث ہمارے سامنے ہوگی. نبی کریم علیہ السلام آخری حدیث سنا کر سرکار علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی شان کیا ہے؟ سبحان اللہ. حضور کی امت کا مقام کیا ہے یار؟ سبحان اللہ. سرکار کے صدقے امت کا مقام بھی بڑا عرفہ والا ہے. سرکار فرماتے ہیں میری امت کل قیامت کے روز کیا ہوگا؟ فرمایا ان کے وضو کے اعضاء چمکے مار رہے ہوں گے. سبحان اللہ. چمک رہے ہوں گے جیسے لائٹیں نہیں چل رہی، چمکے مارے ہوں گے. سبحان اللہ. تو حضور نے فرمایا جو تم میں سے چاہتا نا اپنی چمک بڑھائے تو وہ کثرت سے وضو کرے. سبحان اللہ. وہ کثرت سے وضو کرے. بیوٹیشن بیوٹی پارلر ہیئر سلون کے اندر جا کے جتنی مرضی کریمیں لگا لیں وہ چمک نہیں پیدا ہو سکتی جو وضو کرنے سے اللہ چمک عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اور پھر محشر کے میدان کے اندر جو وضو اعضائے وضو دھوئیں گے اور اس کی چمک جو ہوگی نا، فرمایا وہ قیامت کے روز علیحدہ ہی حضور کی امت پہچانی جائے گی کہ یہ جو آج سردی میں اٹھ کے وضو کرتا ہے، گرمی میں سردیوں میں تکلیف ہوتی ہے، وضو کرنے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہاتھ گیلے کرنے، چہرہ گیلا کرنا، لیکن فرمایا یہ اگر سردیوں میں وضو کریں گے نا تو فرمایا پھر ڈبل اللہ ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. وہ وضو کے جس کے اندر مشقت زیادہ ہو، تکلیف ہو سردی کی وجہ سے، تو اس کا ثواب زیادہ ہے. تو یعنی دین نے ہمیں کسی معاملے میں بھی جہاں مشقت زیادہ ہے وہاں ثواب زیادہ رکھ دیا ہے. اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو دین کے مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم نے وضو کے مسائل، غسل کے مسائل سیکھے ہیں، جو احادیث سنی ہے، قرآن کی آیت اس کا ترجمہ سنا ہے، اللہ اپنے حبیب کا صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں خود بھی سیکھنے، یاد رکھنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.